بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما سبق میں باب قائم فرمایا قدوم الاشعریین و اہل الیمن، اہل یمن سے متعلق حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے تحسین آمیز کلمات فرمائے ہیں. فرمایا الایمان یمان، ایمان تو یمنی ہے. الفقہ یمانی، الفقہ یمانی والحکمت یمانیہ، حکمت یمنی ہے اس لیے کہ اہل یمن کے، اور فرمایا ہم ارق افئدہ والین قلوبا. یہ تعریف کے کلمات حضور نے ارشاد فرمائے، اس لیے کہ اہل یمن نے بلا کسی جنگ و جدال اور حرب و ضرب کے دامن اسلام میں آئے اور اسلام قبول کیا. اور اہل یمن نے ہمیشہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم میں ہمیشہ آگے رہے، اور اسلام کے خلاف جتنی بغاوتیں ہوتی تھیں اسلام لانے سے پہلے بھی اہل یمن ان میں سے کسی بغاوت میں شریک نہیں رہے. سمجھئے؟ اور جب دعوت اسلام پہنچی تو انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد بلا کسی حرب و ضرب کے اسلام قبول کیا. اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل یمن کی تعریف فرمائی، برخلاف قبیلہ بنی اسد کے، قبیلہ بنی غطفان کے، قبیلہ ربیعہ اور مضر کے، کہ یہ قبیلے دراصل اونٹ پالنے والے تھے. اونٹ، اب بیٹا ظاہر سی بات ہے جو اونٹ کو سنبھال رہا ہے اس کے مزاج میں کتنی سختی ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہو، ہے نا؟ اچھا یہ اونٹ پالتے ہی نہیں تھے، اونٹ ہانکتے بھی تھے، سمجھے بیٹا؟ اور اونٹ جب انسان ہانکتا ہے نا تو اب تو ماشاءاللہ نئی دور کی پیداوار ہو، آپ کو کیا خبر، لیکن ہو سکتا ہے کہ خبر ہو، ہے نا؟ تو اونٹ پالنے والا جب اونٹ کو ہانکتا ہے تو ہانکنے میں اپنی آواز کو بلند کرتا ہے. اللہ بھینسوں تو پالے ہوں گے نہیں، گائے بکری کچھ نہیں. تو ہانکنے والا جب پیچھے سے ہانکے گا تو ہانکنے میں اس کی آواز، تو اس کو بولا الفدادین اندا اصول اذناب الابل. سمجھے؟ تو فداد کے معنی آواز کو بلند کر، صوات، آواز کو بلند کرنے والا. تو معنی یہ ہوا کہ اونٹوں کی دموں کے پیچھے قریب میں آوازوں کو بلند کرنے والے، سمجھے؟ اور آوازوں کو بلند کرنے والے کا مطلب اونٹ ہانکنے والے، سمجھے؟ اور اونٹ ہانکنے والے کا مطلب اونٹوں سے کام لینا، اونٹوں پر پانی لادنا، بوجھ لادنا، سمجھے؟ تو اب حضور نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں سختی ہے، سمجھے؟ تو دلوں میں سختی ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ اونٹ کے کو ہانکنے والے لوگ ہیں، اونٹ کو چلانے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں وہ نرمی نہیں ہے جو نرمی کے اہل یمن کی زبان و دل میں ہے نا. اچھا قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر جو تھے یہ مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں رہتے تھے، ان کا علاقہ پورب کا تھا، سمجھیے؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورب کی تعبیر فرمائی، وہ جگہ جہاں سے شیطان کے سینگ طلوع ہوں، وہ جگہ جہاں سے، تو وہ جگہ جہاں سے شیطان کے سینگ طلوع ہو سے مراد مدینہ طیبہ کے مشرقی علاقے ہیں. مناسبت کیا ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے پجاری سورج کی پوجا کرتے ہیں اس وقت میں. تو شیطان لعین
اس وقت میں بالکل سورج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بالکل سورج کے ٹھیک سامنے، بالکل بیچوں بیچ، ایسے کہ جیسے کہ سورج کا ایک کنارہ اس کے ادھر سے نکل رہا ہے اور ایک کنارہ ادھر سے نکل رہا ہے، اور بالکل بیچ میں۔ اور جب سورج کے پرستار سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے، واہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کھڑا کہاں پر ہوتا ہے بیٹا؟ سورج کے بالکل، اس کے پرستار سجدہ کرتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے یہ؟ تو اسی لیے حضور نے فرمایا جہاں پر اچھا سورج تو پورب سے نکل رہا ہے ابھی اللہ کے فضل سے ہے کہ نہیں، اللہ کا کرم ہے، تو فرمایا کہ جہاں پر جس جگہ جس جہت میں سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے کہ شیطان ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے اور سورج پورب سے نکلتا ہے، تو یہ تعبیر ہے مشرق کی۔ بس سمجھ گئے؟ یہ قبیلے بنی اسد، قبیلے غطفان وغیرہ کے جو قبیلے تھے یہ سخت دل تھے، اور اہل یمن بڑے نرم دل، بھولے بھالے، شریف الطبع ہے نا، اور اطاعت کا جذبہ رکھنے والے لوگ تھے اہل یمن۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل یمن کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اچھا، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ آپ نے پڑھا، 52 یا 53 افراد کے ساتھ یہ مدینہ طیبہ میں آئے تھے، یہ بھی یمن ہی کے تھے نا، یمن کے تھے نا، اس لیے حضور نے ان کے بارے میں حضور نے جو کلمات تحسین فرمائے ہیں وہ آپ نے پہلے پڑھے ہیں، ہے نا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل فرماتے امام بخاری علیہ رحمہ، جس کے راوی ہیں حضرت ابو قلابہ بصری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس بن مالک کے خاص شاگرد، یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان ابن عفان کا زمانہ تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان نے عامل اور حاکم مقرر کیا تھا کوفہ کا، کوفہ۔ تو ایک دن آپ مرغی کا گوشت تناول فرما رہے تھے، وہاں پر قبیلہ جرم تھا، اور قبیلہ جرم بھی بہت شریف شمار ہوتا، تو اسی درمیان میں ایک قبیلہ جرم کے شخص آئے، اور انہوں نے جب حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا تعال تغدر، آئیے کھانا کھا لیں۔ کھانے میں کیا تھا بیٹا سوال ہے؟ مرغی یا مرغا کا گوشت۔ تو انہوں نے کہا میں مرغا نہیں کھاتا۔ مرغا کیوں نہیں کھاتا؟ تو کہا کہ میں نے اسے کچھ جب سے اس کو میں نے کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جس سے اس سے میری طبیعت ہٹ گئی ہے۔ تو مرغا مرغی نالے کوڑے وغیرہ سب میں چونچے مارتے ہیں، انہوں نے وہی دیکھا۔ تو حضرت موسیٰ اشعری نے فرمایا آؤ کھاؤ، میں نے حضور کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی اباحت پر دلیل قائم کی، فعل رسول، میں حضور کو یہ تناول فرماتے ہوئے دیکھا، تناول فرماتے ہوئے دیکھا۔ تو اب انہوں نے تو یہ عذر ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جب سے اسے وہ کھاتے ہوئے دیکھا تب میں نے قسم کھا لی تھی کہ واللہ لا اکل دجاجہ، قسم کھا لی ہے۔ حلت میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، حلال ہے، لیکن میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں، یہ عذر بیان کیا، میں کھاؤں گا نہیں، قسم کھا لی ہے میں نے۔ تو آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں قسم کا واقعہ بتاؤں، آؤ۔ قسم کا جو واقعہ ہے نا اسی پر یہاں سے مناسبت ہے۔ کیا واقعہ؟ تو معاملہ یہ تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر قبیلہ اشعریین کے لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا۔ یہ بات کیا ہے، وہ لوگ تھے، ان کے پاس میں سواری کے جانور نہیں تھے، تو
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ سواری کے لیے اونٹ عطا فرما دیں. ہے نا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس سواری کے لیے اونٹ نہیں ہے. شوق جہاد، جذبہ جہاد سے شرسار تھے. پھر عرض کیا رسول اللہ اونٹ عطا فرما دیں، ہم چلیں گے حضور، ہمارا شوق ہے. تو حضور نے پھر منع فرمایا. سمجھے نہیں؟ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واللہ لا احمل، واللہ میں تمہیں سواری کا اونٹ نہیں دوں گا. یہ قسم اس بات کی تاکید کے لیے تھی کہ اونٹ نہیں ہے. تو یہ واپس آئے تو پھر حضور نے ان کو بلایا. اتنے میں اونٹ کہیں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مال غنیمت کے طور پر، خمس کے طور پر پیش کیے گئے اور ان کو حضور نے 5 اونٹ عطا فرمایا. 5 اونٹ ہے نا. ابھی ایک روایت آئی 6 اونٹ والی، بتاؤں گا میں آپ کو، غزوہ تبوک میں آ رہی ہے. تو یہ اونٹ لے کر چلے. سنیں بیٹا، یہی ہے اہل یمن کے ساتھ میں حضور کا معاملہ. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَتَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. قرآن کریم میں جو فرمایا وہ انہی سے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی. ان سے پارے کی آیت کریمہ ہے اللہ اکبر. واسراج شابش شابش ماشاء اللہ، بھائی نکال لے ہو دیکھنے کے لیے. قرآن شریف کی دور نکالا کرو اچھے بیٹا، بالکل آخری رکوع کیا ہے جان مال سے گنا میں آرام نہیں ازا لو. تو اب یہ اونٹ لے کر چلے تو ضرور، لیکن جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ واللہ ہم نے حضور کو حضور کی قسم سے غافل کر دیا. لا نفلح ابدا، ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. حضور نے تو قسم کھائی تھی کہ ہم تمہیں سواری کا اونٹ نہیں دیں گے، ہمیں اونٹ دے دیا حضور نے. تو حضور کو قسم سے غفلت تو نہیں ہو گئی ہے؟ اگر حضور کو قسم سے غفلت ہو گئی اور ہم اونٹ پر سوار ہوئے تو ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا. لا نفلح ابدا. تو یہ پھر واپس آئے اور واپس آنے کے بعد عرض کیا رسول اللہ آپ نے قسم کھائی کہ ہم تمہیں اونٹ نہیں دیں گے. یا رسول اللہ آپ نے تو اونٹ دے دیے، تو قسم کا کیا؟ اب بیٹا یہی جو حضور نے جواب ارشاد فرمایا نا، یہی جواب بتانا تھا ابو موسیٰ اشعری کو اس قسم کھانے والے سے. اور امام بخاری کو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اہل یمن کا قافلہ تھا، انہوں نے حضور سے اونٹ طلب کیے تھے اور یہ معاملہ پیش آیا. دونوں مقصد سمجھنا. تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا قسم کا مسئلہ، فرمایا میں جس بات پر قسم کھا لوں کھا لیتا ہوں اور مجھے یہ لگے کہ اس کے خلاف کرنا بہتر ہے. سنے بیٹا، کیا کسی بات پر قسم کھا لی، لیکن جس بات پر قسم کھائی تھی نہیں کروں گا اس کا کرنا بہتر ہے. تو فرمایا کہ میں وہ کام کرتا ہوں اور اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں. کیا سنے اور بولو بیٹا، اور اس کا کرنا بہتر ہو تو وہ کام کرتا ہوں اور قسم ایسی. اگر آپ نے قسم کھا لی کہ مرغا نہیں کھاؤں گا تو یہ حضور کا عمل و ارشاد اس بات کی دلیل ہے، تمہارے لیے حجت ہے کہ تم مرغی کا گوشت کھا لو
اور اپنا کفارہ قسم ادا کرتا ہے. بیٹا قسم کھا لی, عبارت نہیں پڑھوں گا, عبارت قسم کھا لی, تقریر نہیں کروں گا, ہے کہ نہیں؟ ارے بات صاحب یہ فلاں کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو قریبی کے موسم میں یہ قسم کھا لی, روزہ نہیں رکھوں گا, جب کیا کروں تو قسم کھا لی. یہ نہیں بیٹا, کیا ہے مانا ہے مدرسہ, کیا کریں گے, روزہ رکھیں گے, قسم توڑ دیں گے, مسکینوں کو جوڑ لیں گے. فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون علیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ. ان تین میں اختیار ہے. فمن لم یجد فصیام 3 ایام, اگر یہ نہ ہو تو ہے 3 دن کا روزہ. سمجھ لینا بیٹا, ان 3 میں تو اختیار ہے, سمجھے, لیکن اگر 3 نہ ہو تو ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم وحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اسے بیٹا اختیار ہے, لیکن جو کفارہ زہار ہے نا اس میں اختیار نہیں ہے. فتحریر من قبل فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا, یہ فمن لم یستطع اب ہے فاطعام 60 مسکین, اور آگے ہے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین. اس میں اختیار نہیں ہے, پہلے غلام آزاد کرنا ہے, اگر نہ ہو تو کھانا کھلانا ہے, یہ بھی نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا. اس میں اختیار نہیں ہے, اس میں اختیار ہے. اس لیے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جس میں کثرت وقوع ہوتا ہے نا اس میں آسانی پیدا کرتا ہے. تو کفارہ قسم کا عملہ تو بار بار پیش آنے والا ہے, اس میں تو اختیار دیتی آسانی ہے. اس میں ان تینوں میں سے جو چاہ کر لو. اور زہار تو کبھی ہوا تو ہوا, ورنہ نہیں, اس کو عملہ سخت رکھا. وہ نادر الوقوع ہے یمین کے مقابل, اس لیے اس میں ترتیب. سمجھ گئے بیٹا, پوری بات سمجھ گئے, مطابقت بھی سمجھ گئے, اور حضرت موسیٰ شریف کا جواب بھی سمجھ گئے, ترجمہ نہیں سمجھے ہوگے کیوں. اب دیکھو بیٹا, زادم جو قبیلہ جرم سے متعلق ہے, یہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اکرم ھذا الحی من جرم, تو ہمارے اس قبیلہ جرم کا بڑا خیال رکھا. کیا ترجمہ کر رہا ہوں میں, قبیلہ جرم کا بڑا, یہ نہیں کہ بڑی تعظیم ہو, تو بڑا خیال رکھا, اتنا خیال کہ جیسے کوئی تعظیم رکھنے والا کرتا ہے. وَإِنَّا لَجُلُوسٌ عِندَهُ, اور ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وَهُوَ يَتَغَدَّى دجاجہ, اور پھر اس سے معلوم ہوا کہ اگر لوگ بیٹھے ہوں تو بھی ساتھ میں ان کے سامنے کھانا کھانا جائز ہے. وفی القوم رجل جالس, حاضرین میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے. فدعاه الى الغداء, بولو, اوروں سے نہیں کہا, تو بیٹا کہا اوروں سے بھی تھا, لیکن اوروں کا کوئی معاملہ نہیں تھا جواب میں نا, اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا. اب ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا, ان کا واقعہ ذکر کیا. سمجھ. اور یہ بیٹا کہ اور جو تھے سب شکم سیر تھے, ہے نا, وہی لگ رہے تھے, ہے نا, کہ کھا سکتے ہیں, تو ان سے کہا, ہے کہ نہیں. تو بیٹا اس سے معلوم ہوا کہ اگر حاضرین ہوں تو شرافت اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو کھانے کے لیے کہا جائے, اور ان کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے تو کہہ کے بارک اللہ. دونوں طرف سے بات ہوتی ہے بیٹا, مولانا سراج ایک طرف سے نہیں ہوتی ہے.
ہے کہ نہیں؟ دونوں طرف سے ہوتی ہے اس میں مطلب یہ اور یہ اسے کہانی اور یہ آئے نہیں صاحب تو اس سے بھی احتیاط کرنا پڑے گی. اور ایک یہ کہ تو آئے گا ہی کہنے ہی بات یہ اور یہ بھی کہ آپ تو کھائیں گے نہیں, میں کھا لیتا ہوں, ہے نا. بہرحال تو انہوں نے کہا انی رہی تو یا کلو شیا, میں نے اسے کچھ کھاتے ہوئے دیکھا, فقدر تو جس سے مجھے کچھ اس سے گھن سی لگی, فقال حلم, آؤ کھاؤ, اس لیے کہ میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے. فقال قال انی حلفت لا اکلوا, میں نے قسم کھا لی میں کھاؤں گا نہیں. قال حلم اخبرک عن یمینک, دونوں پڑھ سکتے ہو, یا اخبرک عن یمینک, آؤ میں تمہیں تمہاری قسم کا مسئلہ بتاؤں. تو آپ بتایا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کون حاضر ہوئے؟ نفر من الاشعریین, بولو ہے نا, اشعریین کی. تو بیٹا یہ اتینا اسی کا جمع ہے, حالانکہ فاعل اس میں ظاہر ہے نفر. تو یہ اکلونی البراغیث کے قبیل سے ہے جو آپ نے پڑھا مدارج شریف میں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اَسَرُّوا صیغہ جمع ہے, النجوى الَّذِينَ ظَلَمُوا, حالانکہ الَّذِينَ ظَلَمُوا فاعل ہے, الَّذِينَ ظَلَمُوا. تو اس میں بیٹا کئی جواب ذکر کیے ہیں, وہی جواب یہاں پر بھی جاری ہوں گے. پہلا جواب یہ کہ اثروا کا فاعل ضمیر ہے, اور الذین ظلموا جو ہے یہ فاعل نہیں ہے, فاعل سے بدل ہے. اور ایک جواب یہ ہے کہ اثروا یہ ان کے قول پر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ واو ضمیر نہیں ہے بلکہ فاعل کے جمع ہونے کی علامت ہے. جیسے ضربت حبلہ یا ضربت ہند, ضربت امراتن, امرات ضربت کی تا فاعل نہیں ہے, فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے. ایسے ضربو کی واو فاعل نہیں ہے, فاعل کے جمع ہونے کی علامت ہے. دو قول ہو گئے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ اثروا النجوى یہ خبر مقدم ہے اور الذین ظلموا مبتدا مؤخر ہے. ایسے بیٹا یہ جواب سب یہاں پر بھی جاری ہوئے, تینوں جواب ہے کہ نہیں. انا اتینا, اور یہ بیٹا یہ کہ یہ رفع علی المدح, رفع علی المدح. اتینا ہم آئے, کون؟ نحن نفر من الاشعریین, نحن نفر من الاشعریین, ہم اشعریین کی جماعت ہیں. یہ مقام مدح کیسے؟ اس لیے کہ یہ بات آدمی تبھی کہتا ہے جب یہ قابل تعریف ہو, ہے نا. قبیلہ معزز ہو تبھی کہے گا نا ہم آئے, اور قبیلہ ایسے ہی ہے بس ہم آئے, پھر قبیلے کا ذکر نہیں کرے گا, ہے نا. تو یہ جو ہوتا ہے یہ مقامی مدح کے طور پر ہوتا ہے. نفر من الاشعریین فاستحملنا, ہم نے حضور سے سواری کہ اونٹ طلب کی, طلب ماخذ ہے اس میں. فابا ان يحملنا فاستحملنا فحلف اللہ يحمل ثم لم يلبس النبی, پھر کچھ ہی دور گزری تھی کان اوتیا بناب ابل کہ حضور کی بارگاہ میں مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے. فامر لنا بخمس زود, تو حضور نے ہمیں 5 اونٹ دینے کا حکم دیا. زود بولتے ہیں جناب 9 اونٹوں تک کی جوڑیوں کو, اور ایک روایت میں 3 جوڑی اونٹ دیے. غزوہ تبوک میں اس کا بیان کیا جاتا ہے. فلما قبضنا, جب ہم نے ان کو لے لیا تو ہم نے کہا تغفلنا النبی, ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم غفلت کا باعث ہو گئے, ہے نا, حضور کی قسم سے. لا نفلح بعدها, ہم ابدا, ہم تو اس کے بعد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. فتحی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے کہا یا رسول اللہ انک حلفت اللہ تحملنا وقد حملتنا, قال اجل, فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی. ولکن لا احلف علی یمین, ہے نا. فارا خیرا منها الا
اتیت الذین هو خیر منھا، فرماتے ہیں واللہ لیکن میں جب کسی کام پر قسم کھا لیتا ہوں اور پھر میں اس کام کے خلاف کرنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں تو میں اس کام کو کر لیتا ہوں جو کام کرنا کے بہتر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے بیٹا؟ اب پھر ایک حدیث حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی قبیلہ اہل یمن کی فضیلت میں ہے، یہ حدیث سے بعد پہلے گزر گئی ہے۔ حضرت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بنو تمیم حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا اب شروع یا بنی تمیم، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بشارت دے دی، اب مال دیجیے۔ تو حضور کے چہرے انور پر کچھ غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔ اتنے میں اشعریین کی ایک جماعت آئی تو حضور نبی کریم نے فرمایا اہل یمن تم خوشخبری قبول کرو، جبکہ بنو تمیم نے قبول نہ کی۔ تو انہوں نے کہا قد قبلنا یا رسول اللہ، حدیث بات گزری ہے نا ابھی۔ اب بیٹا اس میں شائبہ یہ ہے کہ اشعریین تو خیبر کے موقع پر آ گئے تھے اور بنی تمیم کا آنے کا واقعہ یہ سن ہجری کا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ اشعریین کا ایک گروہ اور ایک جماعت بعد میں بھی حاضر ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں بنی تمیم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال بشروا یا بنی تمیم، قالوا ما اذ بشرتنا فعاقنا، فتغیر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجاء ناس من اہل الیمن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبلوا البشرى اذ لم يقبلها بنو تمیم، قالوا قد قبلنا یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا الایمان ها هنا واشار بيده الى اليمن، حضور نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایمان یہاں ہے، ایمان یہاں ہے، اشارہ فرمایا، مراد اہل ایمان، اور یہ ایمان کو بسرعت ہے نا تیزی کے ساتھ قبول کرنے والے لوگ ادھر یہاں۔ آگے دیکھو بیٹا، والفجاء وغلظ القلوب فی الفدادین عند اصول اذناب الابل، ملا گوار پن، دلوں کی سختی ان لوگوں میں ہے، وہ لوگ جو اونٹوں کی دموں کی جڑ کے پاس ہے نا شور مچانے والے ہیں۔ ان میں اونٹ پالنے والوں میں احمد رضا اونٹ فرمایا کہ گوار پن اور دلوں کی سختی اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس شور مچانے والوں میں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ من حیث یطلع قرن شیطان، جہاں کے شیطان کے دو سینگ طلوع ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر کے مشرقی حصے میں رہتے ہیں اور سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ شیطانوں کے دونوں سینگوں کے درمیان ہے۔ فرماتے ہیں کون قبیلے؟ ربیعہ اور مزر۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے حضور نبی کریم نے فرمایا تھا کم اہل الیمن، اہل یمن آئے، ہم ارق و افدا والین قلوبا، بولو ان کے دل نرم ہیں باریک ہیں، والین قلوبا ہے نا بیٹا، تو ارق و افدا والین قلوبا دونوں کا تو معنی ایک ہی ہے، اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جملہ ثانیہ جملہ اولا کی تاکید ہے، اور بعض علماء نے فرق بتایا۔ تو بیٹا فرق آپ کو بتاؤں مولانا ناظم صاحب دونوں میں کیا فرق ہے؟ تم بیٹا بڑے غصے میں بیٹھو، کیا بات ہے؟ آج ہی تو آئے ہو تم، پھر بیٹھے بلا اجازت ہو تو غصے میں تو ہم ہونا چاہیے، لیکن ہمارے صاحب کی برکت ہے ماشاء اللہ۔ تعارف آپ لوگوں کا؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ہاں ماشاء اللہ۔ ارق و افیدہ، ارق افیدہ فؤاد کی جمع ہے، والین قلوبا، تو ایک تو میں جواب میں نے آسان بتا دیا آپ کو، اگر نہ سمجھو تو اسی کو یاد رکھنا،
کہ تاکید ہے پہلے والے کی. دل ہے دل، تو دل کے اوپر پردہ ہوتا ہے، ایک پردہ. سنیں، پردہ ہوتا ہے بیٹا، پردہ، باریک پردہ، اور اس کے اندر دل ہے. سمجھے؟ تو وہ جو دل کا اندر والا حصہ ہے نا، اس میں جو بات ہوتی ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. بولتے نا، ارے بھائی میں تہے دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. دل سے نہیں، تہے دل سے، تہے دل سے شکر گزار ہوں. تہے دل سے نہیں، وہی نہیں جو اوپر سے. اسی لیے متنبی نے کہا تھا، ارے بھائی کتنی چاہے ملامت کرنے والے کر لیں، ان کی جو ملامت ہے وہ دل کے اوپر کے حصے تک رہتی ہے، اور جو محبوب کی محبت ہے وہ اندر ہے. تو ان کی جو ملامت ہے وہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے جو کہ محل محبت ہے. عزل الآواز لحول قلب التائی وحب الاحبت فی سودائی. ماشاء اللہ، یاد آ گیا. ماشاء اللہ، عزل الآواز لحول قلب التائی وحب الاحبت فی سودائی. ملا، ملامت کرنے والوں کی ملامت میرے دل کے اوپر کے کنارے پر ہے، اور محبت کرنے والوں کی جو محبوب کی جو محبت ہے فی سودائی ہی، وہ تو سودائی دل میں ہے، دل کے اندر ہے. تو جو ملامت ہے، جہاں تک ملامت پہنچ سکتی ہے پہنچ رہی ہے، لیکن محبت کا مقام منصب تو اس سے بھی آگے ہے، تو ادھر پہنچ ہی نہیں رہی ہے. تو یہ ملامت کرتے رہے، لیکن اس سے محبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ارے بات ہے بھائی، اب کو سمجھے؟ تو فرمایا حضور نے کہ یہ عرق کو افیدہ، ان کے دل کی جو جھلی ہے نا اوپر، یہ پتلی ہے. والین قلوبا، اور ان کے دل جو اندر والے جو دل ہے، تہی دل، وہ نرم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے نہیں سمجھے؟ عرق کو افیدہ، عرق کو افیدہ، والین قلوبا، تو دونوں کا معنی الگ الگ ہو گیا. کہ جو دل کا کی جھلی ہے اوپر والی، یہ دبیز نہیں ہے بیٹا کہ اندر بات پہنچی ہی نہیں ہے نا، اور بلکہ پتلی ہے. اور اندر کے جو دل ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ بات رکے نہیں، یہ پتھر پر گرد رکتی نہیں ہے، چلی جاتی ہے. تو فرمایا اوپر کا پردہ باریک ہے، اور اندر جو دل ہے وہ سخت نہیں ہے پتھر کی طرح. بولتے ہیں دل ہے کہ پتھر ہے، پگھلتا ہی نہیں ہے نا. بولتے ہیں بڑا سنگ دل آدمی ہے، یہ سنگ دل آدمی ہے، سنگ دل آدمی ہے، پتھر کا دل ہے، کوئی بات سن لے سر پڑتے ہی نہیں ہے. تو حضور نے دونوں باتیں فرمائی، عرق و افیدہ، ان کے جو دل کی اوپر کی جھلی ہے یہ بہت باریک ہے، اور اندر کا جو ہے جس کو تہی دل بولتے ہیں اس کا عالم کیا ہے؟ تو پتھر نہیں ہے، وہ الین قلوبا. دونوں باتیں ہوگی، دونوں الگ الگ ہوگی. بیٹا شہزادہ بتاؤ، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ صحیح بتاؤ. ماشاء اللہ. ہاں، الایمان یمان والحکمت یمانیہ، وہی میں نے آپ کو بتایا. والفخر والخیلا فی اصحاب الابل، ملا. اور تکبر، بڑک پن ہے نا، کہ مثل من دیگر نیست، ہے نا، دیگر وہ مانا کیا. حضرت علامہ مولانا مناظر حسین صاحب سنبھلی رحمت اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، مناظر صاحب. تو ان کے والد گرامی اپنے زمانے کے مناظر اعظم حضرت علامہ مفتی محمد حسین سنبھلی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، ہے نا. تو ان کے بیٹے مفتی مناظر، تو وہ جو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بولتے ہیں در حقیقت سمجھتے نہیں ہیں، یہ وہ بولتے ہیں کہ جو بالکل ڈنگر ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں وہ مسلمان ڈنگری دیس. دیگر دیس تو نہیں بیٹا، تو بھر گیا 2 کے بدلے میں آیا، اوپر آیا نا 2 کے بدلے میں. ہے نا. اور ایک نقطہ کہاں گیا تو اس کے اوپر نیک اوپر جو بنتا نا وہ بنایا وہ
یہ کدھر کام آئے کدھر سمجھ گئے بیٹا؟ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے بیٹا. کیا بتا رہا تھا میں آپ کو؟ ہاں تو تکبر بڑکپن اصحاب ابل بولو اونٹ والوں میں، وہ سکینت والوقار فی اہل الجنت فی اہل الغنم، اطمینان طمانینت و وقار خیم و بردباری یہ بکری والوں میں ہوتی ہے. بیٹا بکری والے کیا؟ بکری تو ایسے بہت آسان مطیع اطاعت کرنے والا جانور ہوتا ہے، اس کو نہ ماننے کی ضرورت ہے نہ ڈانٹنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث حضور نے فرمایا یہ بکری جنتی جانور ہے، اس کی رینٹ صاف کیا کرو. ایک حضور نے یہ فرمایا، اور ایک نے فرمایا بکری کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. تو بیٹا بکری پالنے والوں کے دل بھی نرم ہو جاتی ہے، ہوتے بھی نرم ہیں اور نرمی بڑھ جاتی ہے. وہ دیکھتے بتائیے بکری جانور ہونے کے باوجود اتنا وفادار ہے کہ ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، تو ہمیں انسان ہونے کے باوجود کیا کرنا چاہیے ہے نا؟ عقل و شعور پیدا کر دیتی ہے بکری. اس لیے فرمایا اصحاب وقار و سکینہ بکری والے پہلے سے ہی ہیں، اور نہ ہو تو بکری پال کے ہو جاتا ہے. بکری تو بیٹا اتنا سیدھا جانور ہے، ہاتھ میں چھری ہے نا، عید کا دن ہے، ذبح کرنے کے لیے تیاری ہے، لیکن بکری اپنے مالک کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہ جا رہی ہے سیدھی ہے نا. اور اس کے ہاتھ میں چھری والی کوئی اجازت نہیں ہے، وہ لٹا دیا لیٹ گئی بس میں کی، اور جہاں فری کے سپورٹ کر دی. سنو بیٹا ہاں بکری. فرماتے ہیں اگلے حدیث پاک دیکھو، حضور نے فرمایا الایمان یمانین والفتنۃ ہاؤنا یطلع قرن الشیطان. آگے پھر ابو ہریرہ کی روایت وہی ہے، قال اتاکم الیمن اغیف قلوبا، جن کے دل نرم ہیں، وارق فدا الفقہ یمان والحکمت یمانیہ. اب سنو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو فقہی مرویات امام اعظم کے میں نے کئی مرتبہ بتا دیا، ہمارا سلسلہ حدیث عبداللہ بن مسعود تک پہنچتا ہے نا. ان حماد ان ابراہیم نخعی ان علقمہ ان عبداللہ بن مسعود، ہماری سند ہماری حدیث کی ہمارے امام کی مشہور سند یہی ہے. ان حماد ان ابراہیم نخعی ان علقمہ ان عبداللہ بن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتا دیا ہے، فرمایا حضور نے جو عبداللہ ابن مسعود پسند کر لیں میری امت کے لیے، مجھے وہ پسند ہے نا. اور ایک بات اور بتاؤں مولانا نور محمد، خلفائے اربع کے بعد سب سے عالم عبداللہ ابن مسعود ہے، اور حضور نے ان کو علم کی گٹھری فرمایا ہے اور علم کی کٹیا فرمایا حضور نے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. بات سمجھ گئے؟ جن کا لقب صاحب الطہور، صاحب الوسادہ، صاحب النالین ہے. تو ان کی درسگاہ علم و فضل لگتی تھی. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا یہ آپ کے شاگرد ہیں؟ کہنا جی شاگرد ہیں. یہ قرآن ایسے پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں؟ سننے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان شاگردوں میں جس کا چاہوں آپ کو سنا دوں. تو فرمایا سنائیے کسی کا. آپ نے حضرت علقمہ کو بلایا، علقمہ قیس، یہ بھی نخعی، علقمہ ابن قیس نخعی، یہ قبیلہ نخع کے تھے، اور قبیلہ نخع یہ یمن کا ہے، تو یمنی ہوئے. تو بہت شاندار پڑھا. تو بیٹا ایک دوسرے شاگرد تھے زید ابن حدیر، انہوں نے کہا حضرت جی حضرت جی آپ نے ان سے پڑھنے کے لیے کہا، مجھ سے نہیں کہا. حالانکہ انہ لیس اقرانا، یہ ہم میں سب میں اچھا تو پڑھتے نہیں ہیں، آپ نے انہیں کیوں کہا، ہم سے کیوں نہیں کہا؟ بیٹا یہ کوئی بات تو ہے نہیں بھائی. یہ کہا ایک کا کسی سنائیے. تو بیٹا جس پر استاد کی نظر پڑ جائے، ادھر تم پڑھ جائے مدرسہ، ادھر پڑھی تم پڑھ دو فیضان، ادھر نظر پڑھی تم پڑھ دو بھائی مولانا ضیاء الرحمان. تو اب یہ کہ ان سے کیوں کہا، ہم سے کیوں نہیں کہا، ان سے کیوں کہا، ہم سے کیوں نہیں کہا،
تو بیٹا یہ تو بلا وجہ کی بات ہے نا. اب رہا ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح، تو بھی تو ترجیح بلا مرجح کا مسئلہ لٹکا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ترجیح بلا مرجح باطل نہیں ہوتی ہے، خود انسان کا من مرجح ہوتا ہے. مرجح خود انسان کا من ہوتا ہے. دو گلاس پانی ہے، دو گلاس سامنے بالکل رکھے، دوری بالکل برابر ہے، پانی بالکل برابر ہے، گلاس دونوں یکساں ہے اور دوری یکساں، کوئی سا گلاس اٹھا لے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، تو یہ اٹھاؤں کہ یہ اٹھاؤں، ترجیح بلا مرجح باطل ہے، پیسہ رہ جائے گا. ہے نا؟ تو کیا اخذ آئیے ہماشا، اب اسے کیوں اٹھایا؟ ایسے کیوں؟ میری مرضی، میری مرضی. کہتے بھائی تم نے کام کیوں کیا؟ کہ میری مرضی. تو عوام بھی جانتی ہے کہ مرجح دل ہوتا ہے، عوام بھی جانتی ہے تو آپ نے کیا بس کیوں کی؟ میری کیوں نہیں کی؟ میری مرضی، میری مرضی. تو عوام بھی جانتی ہے، کیا جانتی ہے؟ کہ من مرضی ہوتا ہے، میری مرضی، میں جس کو چاہوں گا جس کو چاہوں گا. آپ نے السلام کیوں نہیں کیا؟ میری مرضی. انہیں کیوں کیا؟ میری مرضی. مرضی تو خود مرضی ہوتی ہے، مرضی ہے کیا؟ وہی من ہے. جو بولتے ہیں من موجی، تو من موجی نہیں ہونا چاہیے، من مرضی ہونا چاہیے. وسیم صاحب بیٹا یہ من خود مرضی ہے. تو یہ جنہوں نے کہا، کس نے کہا؟ زید بن عدیر. آپ نے ان سے کیوں کہا اور مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ یہ ہو گیا. تو فرمایا عبداللہ بن مسعود نے خاموش رہو. فردا ابھی بتا دوں گا، کیا بتا دوں گا؟ کہ حضور نے ان کی قوم کی کیا فضیلت بیان کی ہے اور تمہاری قوم کے بارے میں کیا کہا ہے. کیونکہ یہ زید بن عدیر جو تھے قبیلہ بنی اسد کے تھے، اور یہ جو تھے حضرت علقمہ یہ قبیلہ نخاع کے تھے جو اہل یمن سے متعلق ہے. فرمایا خاموش رہو. لگ گیا کہ حضور نے کیوں فرمایا؟ یہ حضور کی میں خیر کی دلیل ہے، نہیں سمجھے؟ اب یہ حدیث پاک پوری ہو گئی. یہ بتانا ہے آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر ذکر کیوں ہے امام بخاری سے حدیث کو. حضرت خباب بن ارت کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سنوا دیا، کیسا لگا؟ بہت اچھا پڑا. اب اس کے بعد میں فرمایا خباب وہ دن کب آئے گا جو آپ کی انگلی کی انگوٹھی نکلے گی. تو آپ نے اپنی انگلی کی انگوٹھی نکالی یا انگلی انگوٹھی سے نکالی اور یوں فرما دیا اب یہ کبھی ہاتھ میں نہیں آئے گی. سمجھے؟ اب پہلے ہاتھ میں کیوں تھی؟ خباب ابن ارت تو جلیل القدر صحابی ہیں. تو ایک بات آپ یاد رکھو، ہمارے سامنے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، چاہے ستہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے کتب حدیث ہے ہمارے پاس، جس عنوان سے متعلق چاہے حدیث تلاش کر لیں. لیکن اس وقت تک سب تک ساری حدیثیں نہیں پہنچی تھی، حدیث مدون نہیں ہوئی تھی. ارے نہیں سمجھے بیٹا؟ ساری حدیثیں سب مدون نہیں تھی. صحابہ کرام جس کے سامنے جو فرمایا اس کو تو معلوم ہو گیا، لیکن جو غائب ہے اس تک تو بات پہنچی نہیں. تو اب ان تک تحریم ذات کی حرمت نہیں پہنچی تھی. جب پہنچی تو فرمایا لو یہ بات ہے تو ابھی لو، ابھی لو. اور یا یہ کہا جائے کہ نہیں، حضور کی کبھی تنزیہ کے لیے بھی ہوتی ہے، کبھی تحریم کے لیے بھی ہوتی ہے. تو حضرت خباب ابن ارتی سمجھے کہ نہیں تنزیہ کے لیے، تحریم کے لیے نہیں. عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ نہیں تحریم کے لیے. اچھا تحریم کے لیے تو لو بس سمجھ گئے بیٹا؟ ہاں. اب اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ طریقہ تبلیغ بھی معلوم ہوا. حضرت خباب ابن ارت نے آ کر کے یہ کہا عبداللہ بن مسعود آپ تو بہت شاندار پڑھتے ہو، مشہور قراء میں سے ہوا، قراء سبا میں سے ہو، لیکن یہ بتائیے کہ اپنے شاگرد کا بھی آپ نے اپنے شاگردوں کو ایسے ہی پڑھا رہے ہو جیسے خود پڑھتے ہو. ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے تو پہلے یہ نہیں کہا تمہارے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تمہیں آپ کی نہیں ہے مطلب پوچھنے کا، یہ نہیں پہلے انگوٹھی نکالو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں بیٹا مولانا نہیں صاحب پہلے سنوا دیا. اور سنوانے کے بعد جب اس سے فارغ اطمینان ہو گئے تو فرمایا خباب یہ انگوٹھی کب نکالو. بیٹا یہ بھی ایک انداز ہونا چاہیے کچھ. اسی لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
اور حکم جدال بھی ہے نا، مطلق نہیں ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ بھی ہے، سمجھ گئے؟ اور یہی انداز ہونا چاہیے۔ ایک بڑے مفکر نے کہا تھا کہ ہماری قوم کی سب سے بڑی خامی ہے کہ ہماری قوم اپنے حقوق کو یاد رکھتی ہے، اپنے فرائض کو بھول جاتی ہے، اور تئی بیٹا گڑبڑ ہے۔ حقوق یاد رہیں اور فرائض سے غفلت۔ حقوق و فرائض آدمی کو دونوں اپنے محفوظ ہونے چاہیے، خالی حقوق یاد نہ رہیں بلکہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی یاد رہیں۔ اب حدیث سے بات سنو۔ علقمہ ابن قیس کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے پاس بیٹھے تھے، فجاء خباب ابن ارد تشریف لائے تو کہا یا ابا عبد الرحمن، کنیت عبداللہ ابن مسعود کی، کیا یہ بچے ایسا پڑھ سکتے ہیں کما تقرؤ؟ ارے ایستطیع ہؤلاء الشباب ان یقرؤوا کما تقرؤ؟ ارے یہ بچے، جوان بچے، اس سے معلوم ہوا علم حاصل کرنے کی عمر جوانی ہے، جوان بچے، الشباب، ارے نہیں سمجھے بیٹا، شباب، اور یہی معلوم ہوا کہ جوانی تو پڑھنا ہی چاہیے، شباب تبھی تو ہوگا، سنے نہیں؟ شباب، شباب، شاب کی جمع ہے یہ، فرماتے ہیں تو فرمایا اب پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو فرمایا لو شئت امرت بعضهم یقرأ علیک، اگر آپ چاہو تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں کیا کہوں؟ قال اجل، تو قال ٹھیک ہے، قال اقرأ یا علقمہ، علقمہ پڑھنا علقمہ۔ تو زید ابن حدیر جو زیاد ابن حدیر کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا اتأمر علقمہ ان یقرأ ولیس بأقرأنا، آپ علقمہ کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، حالانکہ علقمہ ہم میں کوئی سب سے بڑے قاری تھوڑی ہیں کہ آپ نے انہیں سے کہہ دیا۔ تو فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں جو حضور نے تمہاری قوم اور ان کی قوم کے بارے میں کہا ہے، سنے تو یہ خاموش ہو گئے۔ فقرأت 50 آیۃ من سورۃ مریم، علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ مریم کی 50 آیتیں پڑھ کے سنا دی۔ سورہ مریم الرحمن کون سے بارے میں ہے؟ شاباش، ماشاء اللہ، دیکھیے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہے نا، 16 بارے میں ہے سورہ مریم۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ کاف یا عرفا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 50 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں 50 آیتیں ہے کہ یہ بتا بھی سکتے ہیں 50 آیتیں ہو رہی ہیں پوری، ماشاء اللہ، یہ تو ہے۔ تو اب کتنی بڑی بیٹا، اس سے معلوم ہوا کہ 1-2 آیت پڑھنے سے امداد نہیں ہوتا ہے بیٹا، ہے نا، 50 جی، ہاں وہی بتایا آپ کو، وہ بتائیے کون سے بارے سے کیا ہے نا۔ تب یہ جناب 50 آیتیں کہاں کی؟ سورہ مریم کی۔ تو اب تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیف ترى، بتائیے خباب کیسا پڑھا بچے نے، کیف ترى کیسا پڑھا بچے نے؟ کہا قد حسن، بہت اچھا، بہت اچھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ما اقرأ شيئا الا وهو يقرأ، اللہ اکبر، فرمایا یہ ہمارے ایسے شاگرد ہیں جو میں پڑھ سکتا ہوں وہ یہ پڑھ سکتے ہیں، ما اقرأ شيئا الا وهو يقرأ، میں جو پڑھ سکتا ہوں وہ یہ پڑھ سکتے ہیں، بس سمجھ گئے بیٹا، یعنی بالکل ہو بہو ایسے ہی قرآن کریم پڑھیں گے یہ جیسے میں پڑھ سکتا، جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ثم التفت الى خباب، پھر آپ خباب کی طرح متوجہ ہوئے، فرمایا الم یعنی لهذا الخاتم ان یلقى، اس انگوٹھی کو نکالنے کا بھی ٹائم نہیں آیا کیا؟ اس انگوٹھی کو نکالنے کا بھی ٹائم، تو اب آپ نے فرمایا
अमा इन्नका लन तरा अलैया बादल यौम फल्का, फरमाया कि लीजिए आज के बाद ये अंगूठी कभी मेरी उंगली में नहीं देखेंगे। फल्का, उसको निकाल दिया। चलो ये बाब है कबीले दोस्त के वाकया का। मैंने आपको पहले बता दिया हज़रत अबू हुरैरा का कबीला कबीले दोस्त है, और तुफैल इब्न अम्र दोसी का वाकया। अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि हमारे कबीले के शख्स तुफैल बिन अम्र, मेरा बेटा बिन अम्र दौसी, ये मक्का मुकर्रमा में हाजिर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, फिर वापस चले गए थे, फिर मदीने तैयबा हिजरत करके पहुंचे, हुजूर के विसाल तक वहीं पर रहे, फिर जंग यमामा में शहीद हुए। हज़रत तुफैल इब्न अम्र दौसी रज़ी अल्लाह तआला, इनका मशहूर वाक़या आपने पढ़ा है मंसूरात में। फरमाते हैं तो हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह इन्ना दौसन कद हलकत असद व अबद फदउल्लाह अलैहिम, या रसूल अल्लाह कबीले दोस्त तो बर्बाद हो गया, इसने नाफरमानी की, इसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। या रसूल अल्लाह आप इनके खिलाफ दुआ फरमा दें, आप इनके खिलाफ दुआ फरमा दें। तो हुजूर ने बेटा दुआ फरमाई तो क्या, अल्लाहुम्मा इहदी दौसन वातिबी, या अल्लाह दोस्त को, कबीले दोस्त को हिदायत पर कायम फरमा, वातिबीहिम उनको राह रास्त पर गामजन फरमा दे, राह रास्त पर गामजन फरमा दे। अल्लाह कबीरा, ये दुआ की रहमत आलम की। फिर क्या हुआ, इन्होंने वापस जाकर तबलीग की तो तकरीबन 60 या 70 घराने मुसलमान होकर मदीने तैयबा में आकर आबाद हो गए। फिर अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, मेरा तो मत पूछो, मेरा तो आलम ये था कि तारीख में आ रहा था, अपने कबीले से बात आ रहा था, रास्ते में क्या हुआ, फरमाते हैं आलम ये था कि रास्ते में मेरे साथ जो गुलाम आ रहा था वो भी दूर चला गया, और रात ऐसी लग रही थी न जाने कितनी लंबी रात हो गई है, यह आलम था। तो लेकिन फिर भी ये कहते थे बाद में वो रात बड़ी लंबी रात थी, मगर उस लंबी रात पर जो मेरी मुसीबतों में कटी है मैं उस पर कुर्बान जाऊं, इसलिए कि उसी रात ने मुझे दार कुफ्र से नजात बख्शी है। क्या उसी रात ने मुझे दार कुफ्र से बेटा नजात बख्शी है। फरमाते जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो क्या देखा, वही गुलाम जो रात को भाग कर चला गया था वो भी हुजूर की बारगाह में आ गया। हुजूर ने फरमाया, लो अबू हुरैरा आ गए तुम्हारे गुलाम। तो मैंने कहा आतक़्तहु लिवजहिल्लाह या रसूल अल्लाह, हुजूर आपकी बारगाह में मिले हैं, तो मैं बारगाह खुदाबंदी में जा रहे हैं, ये इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो मैंने इनको अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, आज़ाद कर दिया। नेमते इस्लाम मिलने पर गुलाम को आज़ाद कर दिया। तो इससे मालूम हुआ कि जिस जात से नेमत इस्लाम मिली है, अगर उस जात का जिक्र हो, उनकी वलादत का मौका हो, तो ऐसे मौके पर महफिल सजाना, खर्च करना, सजावट करना, खुशियां मनाना भी जायज़ है। इसलिए कि अबू हुरैरा ने इस्लाम कबूल करने के वक्त में, बारगाह रिसालत के वक्त में गुलाम को आज़ाद किया था। हम ज़िक्र रसूल के वक्त में अपने अमवाल को, दौलत को, शोहरत को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो ये भी अबू हुरैरा की सुन्नत है। फरमाते हैं फलम्मा क़दिमतु अलन नबी, तो फरमाते हैं जब मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने रास्ते में कहा, या लैला मा मिन तूलिहा व अनाइहा, गना मत पढ़ना बेटा, ये नुक्ता नून का है, ऐन का नहीं है ना, ऐन को ऐन गैर मत कर देना। ऐन को गैर मत पढ़ना। माशाअल्लाह, बहुत साले, क्या बात है बेटा, नहीं समझे बात क्या? अल्लाह अकबर। फरमाया रात क्या ही लंबी, क्या ही मुसीबत भरी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये कि इस रात ही ने मुझे दारे कुफ्र से नजात दी है। वाबका गुलामुल्ली, और मेरा गुलाम रास्ते में भाग गया था। फलम्मा क़दिमतु अलन नबी फबायअतु फबैनमा अना इंदा, इसी दरमियान के मैं हुजूर के पास था, इज़ तला अल गुलाम, गुलाम आ गया। तो मैंने कहा
حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ ھذا غلامک، تمہارا غلام حاضر ہے۔ تو میں نے عرض کیا لوجہ اللہ فاعتقتہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، ان کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ یہ باب ہے قصہ وفد تئی کا اور عدی ابن حاتم کا۔ عدی ابن حاتم وہ حاتم طائی جو مشہور ہیں، ان کے بیٹے تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ فرماتے عدی ابن حاتم میں ایک وفد کے ساتھ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا، فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، تو آپ ایک ایک آدمی کو نام لے کر بلا رہے تھے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ تو میں نے کہا اما تعرفنی یا امیر المومنین، امیر المومنین مجھے پہچانتے ہیں آپ؟ تو فرمایا بلا، کیوں نہیں تم کو پہچانیں گے، تمہارے اندر خصوصیات ہے۔ کیا خصوصیات ہے؟ اسلمت اذا کفروا واقبلت اذا ادبروا ووفیت اذ غدروا وعرفت اذا انکروا، یہ خصوصیات بیان کی حضرت عدی بن حاتم کی۔ کس نے بیٹا نہیں، دیکھو یہ تو بیٹا، یہ تو بے توجہی کی بات ہے نا۔ آخری بار نہیں سنا، آخری والا نہیں سنا، تبھی تو میں نے پوچھا بتاؤ کس نے کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کیوں نہیں اسلمت اذ کفروا، جب لوگ منکر تھے تم نے اسلام قبول کیا، واقبلت اذ ادبروا، جب لوگ پیٹھ دکھا رہے تھے دور بھاگ رہے تھے تم دامن اسلام میں آئے، ووفیت اذ غدروا، جب لوگ اپنے وعدے کیے ہوئے خلاف کر رہے تھے آپ نے پورے کیے، وعرفت اذ انکروا، جب لوگوں نے اسلام کی حقانیت کا انکار کیا تب تم نے پہچانا۔ فقال عدی، تو عدی بن حاتم نے کہا اتنا آپ مجھے جانتے ہیں، فلا ابالی اذن، تب تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نام لیں کہ نہ لیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امیر المومنین مجھے پہچانتے ہیں۔ بیٹا باب حجۃ الوداع، یہ بیٹا مستقل بات ہے، انشاءاللہ میں کل پڑھاتا ہوں، اس کی اکثر حدیث سے گزر چکی ہیں، اکثر حدیث سے گزر چکی ہیں۔